حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جن 3 لوگوں کے اوپر بد دعائیں کی تھی، لعنت بھیجی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر آمین کہا۔ اس میں تیسرا وہ شخص ہے جس کے بوڑھے والدین میں سے دونوں یا ایک موجود ہوں، وہ ان کی اس قدر خدمت نہ کرے کہ جس کی وجہ سے جنت کا مستحق ہو جائے۔ والدین کے حقوق کی بھی بہت سی احادیث میں تاکید آئی ہے۔ علماء نے ان کے حقوق میں لکھا ہے کہ مباح امور میں ان کی اطاعت ضروری ہے، جائز امور میں ان کی اطاعت ضروری ہے۔ نہیں، یہ بھی لکھا ہے کہ ان کی بے ادبی نہ کرے، تکبر سے پیش نہ آئے ان کے سامنے، اگرچہ وہ مشرک ہوں، ان کے سامنے اپنی بڑائی نہ جتائے، سینہ تان کر نہ چلے، اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میں کچھ ہوں، ان کا ادب احترام ملحوظ رکھے، ان کو جو ہے اپنے سرہانے بٹھائے، ان کے پینتی بیٹھے، ان کے ہاتھ پیر دبائے، اپنے آپ کو ان کے سامنے بالکل عاجز بنا کر رکھے، ماں باپ کے سامنے، اگرچہ وہ مشرک ہو تب بھی اپنی آواز کو ان کی آواز سے اونچی نہ کرے، کہ بولے تو بہت زور سے چیخ کے بولے ان کے سامنے، نام لے کر نہ پکارے، کسی کام میں ان سے پیش قدمی نہ کرے، نام لے کر نہ پکارے، ان کو ابا جان کر کے پکارے، ابو جان کر کے پکارے، جی ان کے سامنے سرخم کر دے، سر جھکا دے۔ سر جھکانے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی جو ہے نا پوجا کرنے لگے، ان کے سامنے مطلب نیچے نگاہ رکھے، کسی کام میں ان کی پیش قدمی نہ کرے، امر بالمعروف نہی عن المنکر میں بھی نرمی میں کرے، امر بالمعروف یعنی اچھے کاموں کا حکم کرے، برے کاموں سے روکے تو اس کے اندر بھی نرمی سے پیش آئے، یہی نہ کہ بھئی گراوان پکڑ کر ان کو چل بڈھے مسجد کے اندر سے نماز پڑھنے کے واسطے، آئی سمجھ میں، یا کسی کام کو جو ہے نا روک رہا ہے تو اسے ڈانٹ رہا ہے، ڈپٹ رہا ہے، کیا کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو، یہ وہ تمہیں پتہ نہیں ہے اس سے کیا ہوگا، یہ ہوگا، تمہیں شرم آنی چاہیے، کتنے بے شرم آدمی ہو، بے حیا آدمی ہو، اس طرح کی بات وہ کرنا یہ کرنا، کیونکہ نہیں ایسا مت کرو ابا جان، بہت بری بات ہے، غلط بات ہے، اللہ کے رسول نے ان چیزوں کو منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا بہت وعید آئی ہے اس چیز کے اوپر، اس طرح سے ان کو سمجھائے، بار بار سمجھائے، سمجھ میں آ جائے گی بات۔ اگر قبول نہ کرے تو سلوک کرتا رہے، اگر وہ قبول نہ کرے، نہ مانے، تب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہے، اور ہدایت کی دعا کرتا رہے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر، اے اللہ میرے ابا کو نمازی بنا دے، اے اللہ میرے والدین کو برائیوں سے بچا لے، اے اللہ میرے والدین، میرے ابا جس نشے کی حالت میں رہتے ہیں، شراب کی حالت میں رہتے ہیں، یا برا کام کرتے ہیں، یا کسی کام کے اندر ہے، یا اللہ تو ان سے بچا لے، اللہ سے بار بار دعا کرتے ہیں، ان کے غرض ہر بات میں ان کا بہت احترام ملحوظ رکھے۔ ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ باپ ہے، جنت کے دروازوں میں سے 8 دروازوں میں سے سب مین گیٹ جو ہوتا ہے نا اول نمبر کا، جس کے اندر انٹری ہوتی ہے، تو وہ کیا ہے؟ سب سے بڑا دروازہ باپ کا باپ ہے، جی تیرا جی چاہے اس کی حفاظت کر یا اس کو ضائع کر دے، اس کو ختم کر دے، اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جی یہ نہیں کہ بھئی ماں کی خدمت کر لی، باپ کی نہ خدمت کری، باپ کی خدمت نہیں کرنے کے تو دروازے سے انٹری نہیں ہونے کی، چلو دروازے سے اگر انٹری ہوگی، ماں کی نافرمانی کر رہی تو بس دروازے پہ ہی کھڑا رہو، آگے کو جائی مت، نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا رہے گا، دونوں کو ساتھ میں رکھنا پڑے گا، ماں کو بھی اور باپ کو بھی، بہت حقوق ہے۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ والدین کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا وہ تیری جنت ہے یا جہنم، یعنی ان کی رضا، ان کو خوش رکھنا جنت ہے اور ناراضگی جہنم ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ مطیع بیٹے کی محبت اور شفقت سے ایک نگاہ
والد کی طرف ایک مقبول حج کا ثواب رکھتی ہے، ایک حج کا ثواب رکھتی ہے۔ اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنا، اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنا، ان کو دیکھ کر خوش ہونا، ایسا ہے جیسا کہ اس نے ایک مقبول حج کیا ہو، اس نے حج کیا ہو اور وہ قبول ہو گیا، اس نے حج کیا اور وہ قبول ہو گیا۔ اس طرح سے ان کو محبت کی نظر سے دیکھنا، ان کو دیکھ کر خوش ہونا کہ یہ میرے ابا ہیں، یہ میری امی ہیں، ابا آپ خیریت سے ہیں، امی آپ خیریت سے ہیں، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ نہیں بیٹا بہت کچھ ہے، بس اللہ تعالیٰ تیری زندگی کے اندر برکت عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا تو نے ایک حج کر لیا، ایک تیرا حج اور قبول ہو گیا۔ جی یہ ایک حدیث میں آیا کہ موتی بیٹے کی محبت و شفقت ایک نگاہ والد کی طرف ایک مقبول حج کا ثواب رکھتی ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ شرک کے سوا تمام گناہوں کو جس قدر دل چاہے اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ شرک کے علاوہ، شرک ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کسی بھی حال میں معاف نہیں کرنے کے، اس کے علاوہ چاہا جسے معاف کر دے۔ تو اس کے بعد میں کہ شرک کے سوا تمام گناہوں کو جس قدر دل چاہے اللہ معاف فرما دیں گے، مگر والدین کی نافرمانی کا مرنے سے قبل دنیا میں بھی وبال پہنچاتے ہیں۔ جو ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں، ماں باپ کو ستاتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ان کو اس کا مزہ چکھا دیتا ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ پتہ نہیں کتنے واقعات دیکھنے میں آتے ہیں، ایسے سننے میں آتے ہیں کہ بھائی اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اس نے اپنے باپ کے ساتھ ایسا ہی کیا ہے۔ اس کے ساتھ اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس نے بھی تو اپنے باپ کے ساتھ ایسا ہی کیا ہے، اس نے بھی تو اپنی ماں کے ساتھ ایسا ہی کیا ہے، آگے تیرے ساتھ بھی ایسا ہونا ہی ہونا ہے۔ تو اس واسطے اگر کسی کے ساتھ اس کے اولاد برا برتاؤ رکھ رہا ہے تو وہ اپنے گریوان کے اندر جھانک کے دیکھ لے، سوچ لے کہ واقعی حقیقت میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، تو پھر وہ سمجھ جائے گا کہ ہاں یہی چیز ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں جہاد میں جانے کا ارادہ کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں بھی زندہ ہے؟ کیا فرمایا؟ تیری ماں زندہ۔ جہاد ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی چیز ہے جہاد کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اور شہید کی جب شہادت ہوتی ہے تو اسے کاٹ دیا جائے، پھاڑ دیا جائے، اس کو تڑپا جائے، کچھ بھی کیا جائے، لیکن اسے اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی جتنا کہ مچھر کے کاٹنے کی سے تکلیف ہوتی ہے۔ شہید کو ایسا اللہ تعالیٰ نے درجہ دیا ہے۔ اور جنت سے آنے کی کوئی بھی خواہش نہیں کرنے کا، جنت سے آنے کی کوئی بھی خواہش نہیں کرنے کا، لیکن جو شہید ہوگا، جو شہید ہوگا وہ خواہش کرے گا کہ مجھے دنیا کے اندر پھر دوبارہ بھیجا جائے اور پھر میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے راستے میں جہاد کروں اور شہید ہو جاؤں، پھر آؤں، پھر جاؤں، پھر آؤں، پھر جاؤں، پھر جاؤں۔ ثم اقتلا ثم احیا ثم اقتلا ثم احیا، کہ بار بار جاتا رہوں، بار بار آتا ہوں۔ وہ بھی یہ کیا اس کے بارے میں آیا ہے کہ فرما رہے کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں تیری ماں کو نہیں، پہلے اپنی ماں کی خدمت کر، جہاد کے اندر بات میں جائیں گے۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ میں جہاد میں جانے کا ارادہ کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیری ماں بھی زندہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں زندہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کی خدمت کر کہ ان کے قدموں کے نیچے تیرے لیے جنت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے، اور بہت سی روایات میں اس کا اہتمام اور افضل وارد ہوا ہے۔ جو لوگ کسی غفلت سے اس میں کوتاہی کر چکے ہیں ان کے والدین موجود نہیں ہیں، ان کے والدین موجود نہیں ہیں، اس کا بھی طریقہ بتایا شریعت مطہرہ میں، اس کی تلافی بھی موجود ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جس کے والدین اس حالت میں مر گئے ہوں، ان کی نافرمانی کرتا ہو
تو ان کے لیے کثرت سے دعا استغفار کرے، خوب دعا کرے، ماں باپ کے لیے رو رو کے دعا کرے اللہ تعالیٰ سے۔ یہی نہیں ہے کہ زندگی کے اندر تو ماں باپ کو کھانے کا لقمہ بھی نہیں دیا، بھوکے پیاسے رہے بیچارے، تڑپتے رہے، اور انتقال ہونے کے بعد میں او میاں افطاری ہو رہی ہے، بھر بھر کے چھپڑے آ رہے ہیں، کیلوں کے، سیب کے، انگور کے، بڈھا مر گیا ہے اس کے کھلا رہے ہیں دوسروں کو، باپ کو تو کھلایا نہیں، دوسروں کو کھلا رہے ہیں دکھانے کے لیے، دیگ اتار دی، مدرسے کے بچوں کو دعوت کر دی، قرآن خوانی کر دی، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں فرما برداری کے اندر لکھ کے جا گئے، نہیں بالکل نہیں ہے۔ مدرسے کے بچوں کو دیگ اتار کے کھلانے سے، نیاز کرنے سے، افطاری کروانے سے، ایصال ثواب اس طرح سے کروانے سے ایسا کچھ نہیں بننے کا۔ رو رو کے تہجد کے اندر، نمازوں کے اندر اپنے ماں باپ کے واسطے دعا کرو، اتنی دعا کرو کہ تمہارے ماں باپ کے درجے بلند ہو جائے اور تمہارے گناہ معاف ہو جائیں۔ ہاں، یہ ہے طریقہ۔ ایک دوسری حدیث میں وارد ہے کہ بہترین بھلائی باپ کے بعد اس کے ملنے والوں سے حسن سلوک بھی ہے۔ باپ کا انتقال ہو گیا ہے، اب باپ کے جو یار دوست ہیں اس کے تعلق ہیں، مثال کے طور پر ہمارے باپ ہیں اور ان کے تعلق اور لوگوں سے بھی ہیں، آنا جانا ہے، کھانا پینا ہے، سب کچھ ہے۔ اب باپ کا انتقال ہو گیا، ان سے تم بھی ایسے ہی حسن سلوک رکھو، یہ نہ سوچے کہ ہوگا یار باپ کا تعلق تھا چھوڑ دو، نہیں سمجھ میں ان کا ان کے ساتھ، ہمارا ان کے ساتھ، ہمارے نئے دوست ہیں، ان کے دوست جو پرانے ہو گئے، نئے دوستوں سے تعلق رکھیں گے، پرانے دوستوں کیا نہیں، ان کے ساتھ ان کو حسن سلوک، اگر آپ سے جو ہے نا تعلق رکھا کرتے تھے، آپ کے پاس رہا کرتے تھے، آپ کے ساتھ نماز میں جایا کرتے تھے، آپ ان کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، آپ ان کے ساتھ دعوت میں رہا کرتے تھے، آپ ہمیں نہ بھولیں، ہمارے ساتھ بھی اسی طرح سے رہے، ہم آپ سے تعلقات اسی طرح سے رکھیں، کیونکہ جو اس طرح سے رکھے گا تو وہ باپ کا فرما بردار کہلوانے کا مستحق ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔